بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ پاکستان اور جو خان ہے وہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، آج اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ پیش خدمت ہے۔ تو میں نے یہ جو کہا تھا کہ خان اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں خان صاحب کو کوئی جو ہے غدار ہے وہ ڈکلیئر کر سکتا ہوں، اور دوسرا میری یہ اوقات کیا ہے کہ ہم کسی کو غدار ہے، کسی کے وفاداری کے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بانٹتے پھرے۔ لیکن ایک بات تو روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ خان جو ہے وہ عالمی طاقتوں کے ہاتھوں جو ہے استعمال ضرور ہے۔ اب اس میں جو ان کے کیونکہ خان صاحب کے جو نزدیک ترین جو دوست تھے اور جو حکومت میں جو کی پوزیشن پہ لوگ تھے وہ ڈیول نیشنل تھے۔ اب ان ڈیول نیشنل نے خان صاحب کی برین واشنگ کی، ان کے ذریعے جو ہے وہ عالمی طاقتوں نے خان صاحب کو استعمال کیا، یا کوئی ڈائریکٹ لنک بھی، کیونکہ خان صاحب کے اپنے بھی ماشاءاللہ سے انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ لنک موجود ہے۔ تو یہ تو اب میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا، لیکن کہ وہ اس میں ڈائریکٹ ہیں یا انڈائریکٹ ڈیول نیچرل کے ذریعے، لیکن وہ عالمی طاقتوں کے ذریعے جو ہے وہ استعمال ضرور ہے۔ اب اس میں بھی شک نہیں کہ جو ریاست کے جو کچھ ادارے جو بالخصوص ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ اب ریاست سے بھی بڑی ہو گئی ہے۔ اب وہ خارجہ ہو، داخلہ ہو، وہ خزانہ ہو، وہ یعنی کہ تمام بالادستی جو ہے وہ بدقسمتی سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ہے کہ اس ملک کے جو ہمارے ہاں جو ریاست کے اندر ریاست کا جو نعرہ لگتا ہے، اصل میں یہی ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہے جو وہ ریاست سے بڑی ہو گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ملک کا پورا نظام جو ہے وہ چوک ہو گیا ہے، ہم آگے نہیں بڑھ رہے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم ایک عالمی ایجنڈے کا حصہ بن کر اپنے اداروں کی بربادی کرتے ہیں، انہیں مکمل ڈیفینسو پوزیشن پہ جو ہے نا وہ دھکیل دیں تاکہ وہ عالمی ایجنڈے کی جو ہے وہ مزاحمت ہی نہ کر پائے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اداروں کو حدود و قیود میں لانا چاہیے، اور خان صاحب جب وزارت عظمیٰ تک پہنچے تھے تو انہوں نے عقل اور دانش سے یہ ان اداروں کو آئینی حدود کی آئین میں جو متعین کردہ حدود ہے ان کے اندر لانا تھا، لیکن انہوں نے بھی جو ہے نا وہ گنڈاسا نکال لیا، وہ بھی ایک عالمی ایجنڈے کا حصہ بن کر اس ادارے پہ جو ہے چڑھ دے رہی ہے۔ جو 9 جو مئی کا جو یہ واقعہ جو ہوا ہے، تو کیا یہ ایک عالمی ایجنڈے کا حصہ نہیں تھا کہ اداروں کو اس طرح یعنی کہ بے توقیر کر دیا جائے، اس طرح کے عوام اپنے ہی اداروں پہ چڑھ دوڑے؟ تو اس میں شک نہیں کہ ہمارا جو ادارے ہیں ان کو ہمارے بالخصوص ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کو حدود و قیود میں لانا چاہیے۔ لیکن جو خان صاحب نے جو رویہ رکھا اور جو پی ٹی آئی نے جس طریقے سے اداروں پہ جو چڑھائی کی ہے، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوٹلی ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کوئی ایجنڈا تھا جس کو آگے بڑھایا گیا۔ تو اب میں بات کروں گا جو خان اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ ایک سائفر کا ہے۔ خان صاحب نے جلسوں میں لہرا کے کہا کہ یہ دیکھیں، یہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے، یہ امریکہ میری حکومت ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا خان اس مقام تک آ چکے تھے کہ وہ امریکہ کے لیے کوئی تھریٹ بن گئے تھے، وہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہو گئے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ امریکہ کے سامنے خان کی کیا اوقات تھی؟ خان کے پلے تھا کیا کہ وہ امریکہ کے سامنے جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے تھے، اور امریکہ نے ان کے خلاف جو سازش کی؟ تو اصل بات جو ہے تھی وہ امریکہ کا مورئی جو خان صاحب جو تھے وہ اصل میں تھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے مورئی، اور ان کے جو اقتدار کے آخری 6 ماہ جو ہیں، آپ اپنے جو ماضی ہے اس کو ریوائنڈ کریں کہ وہ آخری جو 6 ماہ تھے وہ خان اپنی پاپولیٹی کس معیار پہ تھے؟ وہ ان کی پاپولیٹی زیرو نہیں بلکہ -0 ہو چکی تھی، وہ ٹوٹلی فلاپ ہو چکے تھے۔ اور یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے درد سر تھا کہ جس کے ذریعے اپنے ایجنڈے کو اپنے مقاصد حاصل کرنے تھے وہ مورا پیٹنے جا رہا ہے، وہ مورا فلاپ ہونے جا رہا ہے، اور یہ بقیہ 16 ماہ بھی اگر وہ لگا لیتے تو خان کے پلے بچتا کیا؟ خان تو عوام کے اندر بالکل جو ہے وہ -0 پہ آ گئے تھے۔ اب ان کے ایم پی اے ایم این اے جو اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں تھے، کے پی کے میں تو 1-2 ایم پی اے کو جو عوام کے ہاتھوں جو ہے نا چترول بھی ہوئی تھی۔ تو
مقبولیت کے اس معیار پہ -0 پہ آنے کے بعد جو ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے اب ضروری تھا کہ اس مورے کو دوبارہ اٹھایا جائے، اسے نئی زندگی دی جائے۔ اس لیے ایک تو یہ سائفر جو ہے آیا کہ یہ سائفر جو ہے یہ ہمارے سفیر جو انور مجید یا محمد مجید جو ہے ان کی، اور ایک امریکن جو ایک سیکٹری لیول کا بندہ تھا اس کے یہ وربل گفتگو تھی، یہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں کچھ نہیں تھا، لیکن اس سفیر نے اس کو وزارت خارجہ میں اس سائفر کو بھیجا۔ اب سائفر جو میسج آتا ہے وہ ایک ایسی مخصوص لینگویج میں آتا ہے، اس کو عام آدمی کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ کیا لکھا ہے، اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، اس کو ایک روٹین کی جو زبان میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے، پھر ہائر اتھارٹی کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے ایک سفیر کے ذریعے جو ہے نا وہ میسج موصول ہوا ہے، تو پھر اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس پر ری ایکشن جو بھی جو ہائر اتھارٹیز کی طرف سے ہوتا ہے وہ ری ایکشن دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو سائفر آیا تھا جس میں یہ کہا گیا کہ خان کی جو حکومت ہے اس کو ختم کیا جائے، جو اس کے بغیر جو ہے ملک نہیں چل سکتا، تو ملک کے چلنے یا نہ چلنے کی بات نہیں، اصل میں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسئلہ ہو گیا تھا کہ ان کا مورا پیٹنے جا رہا تھا، وہ فلاپ ہو چکا تھا، پاپولیرٹی -0 پہ آ چکی تھی، اس لیے اس کو نئی زندگی دینے کے لیے جو ہے وہ ایک تو یہ سائفر کا جو ہے نا وہ کیا گیا، اور یہ سائفر جو ہے یہ وزارت خارجہ نے لیک بھی نہیں کیا، اس کو میسجنگ اب اس ڈیول نیشنل کے ذریعے خان صاحب کو دی گئی کہ ایک وہاں پہ ایک میسج بھی گیا، ایک سائفر آیا ہوا ہے جو آپ کا جو ہے نا پاپولرٹی کو بڑھا سکتا ہے، آپ کی جو بیانیہ ہے اس کے لیے اس میں مواد موجود ہے کہ آپ جس کو لے کے آپ عوام میں جا سکتے ہیں کہ میرے خلاف تو اصل میں امریکہ سازش کر رہا ہے، اور امریکہ یہ جانتے تھے کہ پاکستانی قوم کا مینٹل لیول کیا ہے اور وہ کس طرح سوچتے ہیں، کیونکہ ہم ویسے تو 22 عوام اگر امریکہ ویزا آفر کرے تو جانے کو تیار ہے، لیکن امریکہ کا جو جار ہے غدار ہے کہ نعرے پہ بھی 22 عوام جو ہے نا ہم نوا ہے، یعنی کہ ہمارے مینٹل لیول کی مجھے تو سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ عوام کے اندر عوام کے ذہنوں میں یہ ایک چیز بھر دی گئی ہے، اور اب اگر امریکہ کسی کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو وہ اگر صحیح ہے یا غلط ہے یہ قوم نے دیکھنا ہی نہیں ہے، اب قوم نے کھڑا ہو جانا ہے اس کی مخالف سمت کے، اب جو ہے نا یہ امریکہ ایک جو ہے نا وہ سازش کر رہا ہے اور اس کے خلاف جو ہے نا ہم نے کھڑا آنا ہے۔ تو اصل میں جو خان صاحب ہیں وہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا جو مورا تھے جن کے ذریعے عالمی طاقتوں نے اپنے جو اہداف جو تھے وہ حاصل کرنے تھے وہ اس میں ناکامی ہو رہی تھی، اور ان کے اہداف کیا تھے، ان کے دو ہی مقاصد تھے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے، ایک تو ماضی کی طرح معاشی طور پہ پاکستان کو کمزور رکھنا ہے تاکہ ماضی کی طرح مستقبل میں بھی جو ہے نا وہ قوما بن کے جو ہے نا ہمارے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے رہے، ہمارے جو مقاصد ہیں ان کے ساتھ جڑے رہے، اور دوسرا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری فوجی قیادت ہے، کیونکہ امریکہ کی نظر اب جو ہے وہ ایشیا پر ہے، اور آنے والا وقت جو ہے وہ وسائل کی جنگیں جو ہے اس پہ جنگیں ہوا کریں گی، کیونکہ یورپ اور امریکہ اپنے زمین کے نیچے سے جو چھپے خزانے وہ بھی نکال چکے ہیں، اب امریکہ نے تو پریڈکٹ کیا ہے کہ 10 سال کا جو ان کا آئل ریزرو جو ہے ٹوٹل اتنے عرصہ کے لیے رہ گئے، اس کے بعد تو ان کے پلے کچھ رہے گا نہیں، اس لیے اب ایشیا جن کے خزانے زیر زمین جو خزانے ہیں وہ ابھی تک پوشیدہ ہے، وہ کوئی نکال ہی نہ سکے، کیونکہ نہ ٹیکنالوجی ہے اور نہ ہمارے پلے یہ صلاحیت ہے کہ ہم ان کو نکال کے استعمال کر سکیں، اپنے عوام کی فلاح بہبود اسے کر سکیں۔ تو اب عالمی طاقتوں کی جو نظر ہے وہ ان وسائل پہ ہے، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ کمزور جو ہے نا وہ فوج جو ہے اب ان کو جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے، اور یہ صرف ہماری آج تک ہی نہیں ہے، یہی کچھ بھارت کے لیے بھی یہی فارمولا اپلائی ہوگا۔ اب بعض لوگوں کے یہ ذہنوں میں ہے نا کہ ایشیا میں جو بھارت کو امریکہ جو ہے یہاں کے چودھری بنانا چاہتا ہے، تو اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی کسی چودھری نے چودھری نہیں بنائے، چودھری ہمیشہ قوما بناتا ہے،
تو امریکہ بھی بھارت کی معیشت کو آپ وقت بتائے گا کہ اس کا دڑوں تختہ کر دے گا، یہ آنے والے وقت میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ہمارے جو ایجنڈے ہیں اس کے بجائے یہ اپنے ایجنڈے یا اپنے مقاصد کو پرائرٹی دینے لگ جائیں، تو ہمارا اس وقت تک عالمی طاقتیں اپنا مقاصد حاصل کرتی جب ہم کمزور ہوں گے، تو تب وہ ہمارے مقاصد کے لیے ہمیں استعمال ہوں گے۔ تو یہ صرف پاکستان نہیں، بھارت میں بھی یہی فارمولہ جو ہے وہ اپلائی ہوگا۔ تو پی ٹی آئی کے خاتمے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو سوشل میڈیا جو آج پاکستان اور ان کے اداروں کے خلاف جو زہر اگل رہے ہیں، تو یہ سارے ٹکر کے لوگ جو ہیں یہ آج کہاں موجود ہیں؟ یہ سب یورپ اور امریکہ میں، یہ وہیں پر موجود ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خان نے تو ان کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا، خان تو امریکہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ خان جن کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا وہیں پہ یہ سب نے جا کے اپنا لی، وہیں سے یہ فنڈنگ بھی لے رہے ہیں، وہیں سے یہ ان کو اکوموڈیٹ بھی کیا جا رہا ہے، ان کی مکمل طور پر جو ہے نا وہ پناہ بھی دی جا رہی ہے، اور اس کی آڑ میں یہ ملک اور ملکی اداروں کے خلاف جو ہے نا بیانیہ بھی بنا رہے ہیں، زہر بھی اگل رہے ہیں۔ یہ تو خوش قسمتی ہے کہ تاریخ میں پہلی بار جو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں کھڑی ہو گئی ہے، ورنہ ماضی میں تو 75 برس میں یہی دیکھا ہم نے کہ ملک اور قوم کے مخالف جو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غلط سمت کھڑی ہوتی رہی۔ لیکن اب کی بار یہ ملک کی خوش قسمتی ہے کہ وہ عاصم منیر کی قیادت میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں کھڑی ہو گئی ہے، لیکن بد قسمتی کی انتہا دیکھیں کہ وہ سیدھی سمت میں، وہ درست سمت میں قوم اور سمت میں آگے کھڑی ہو گئی ہے۔ تو امریکہ نے خان کو اس لیے نہیں نکالا کہ وہ جو ہے وہ دودھ اور شہد کی جو ہے وہ نہریں بہا رہے تھے اور امریکہ کے آگے کھڑے ہو گئے تھے، امریکہ کو نو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا، بلکہ امریکہ کا اپنا جو برا جو تھا وہ بٹنے جا رہا تھا، وہ خلاف ہو چکا تھا، وہ عوام میں اپنی پاپولرٹی ہو چکا تھا، اور اسے نئی زندگی دینے کے لیے جو ہے نا اس برے کو پٹنے سے بچانے کے لیے جو ہے وہ امریکہ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے یہ سازش تیار کی، اور بدقسمتی سے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ہماری باجوہ ڈاکٹرین جو ہے وہ بھی اس کا حصہ بن گئی۔ انہوں اس وقت معلوم ہوا جب یہ ان کے پاؤں تلے سے جو زمین ہے کھینچ لی گئی اور یہ گراؤنڈ سے نیچے آ گئی۔ لیکن اب خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے جو چیف ہے، ہمارے جو آرمی چیف عاصم منیر صاحب ہیں، وہ ملک کو ایک درست سمت میں لے کے جا رہے ہیں۔ قوم کو سازش کا شکار ہونے کے بجائے ہمیں آرمی چیف اور ان کی پالیسیوں کے ساتھ جو ہے کھڑا ہونا ہوگا، ورنہ فلسطین کے ظلم و بربریت پر آنسو بہانے والوں، تمہارا عشر فلسطین سے بھی جو ہے نا وہ بھیانک آنے جا رہا ہے۔